السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویسے تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز جیسا تحفہ دیا ہے اور امت مسلمہ 5 نمازیں پڑھتی ہیں، اور جیسے ہی ناظرین رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اور بلکہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ رمضان المبارک کے ہٹ کے بھی صلاۃ التسبیح یعنی نماز پڑھتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے اندر ہر فرائیڈے کو یعنی عورتیں وغیرہ بھی پڑھتی ہیں ہر جمعے کو، تو یہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں رمضان المبارک کے اندر بڑے ہی علماء اس کے اوپر بحث کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اب ہم آپ کو مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھائیں گے۔ ان کا کیا کہنا ہے کہ صلاۃ التسبیح نماز پڑھنا ٹھیک ہے یا نہیں، یا یہ روایاتی ضعیف ہے۔ تو اسی حوالہ سے ساتھ ہی ہم آپ کو مفتی عبدالرحمن عابد حافظہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی ویڈیو دکھائیں گے، ان کا اس صلاۃ التسبیح کے بارے میں کیا پس منظر ہے، کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اسی حوالہ سے ہم دونوں کی مفتیان کرام کی ویڈیو سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی حوالہ سے ناظرین تھوڑی سی گفتگو ہم بھی کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے صلاۃ التسبیح کی نماز میں تسبیح کی گنتی کرنے کے لیے نماز میں کاؤنٹر والی تسبیح پکڑی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، صلاۃ التسبیح پر کی فضیلت پر جتنی بھی حدیثیں ہیں سب ضعیف ہیں سند کے لحاظ سے، لیکن چونکہ کثرت سے ہیں تو کثرت طرق کی وجہ سے بہت سے علماء نے ان کو حسن کہا ہے۔ تو اسی وجہ سے صلاۃ التسبیح کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ سنت ہے یا نہیں ہے، تو اس پہ میرا پورا تفصیلی کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ بہرحال جمہور کی رائے یہی ہے کہ یہ سنت ہے، تو اگر جمہور کی رائے پر عمل کرنا چاہیں تو پھر اس کے لیے یہی ہے کہ تسبیح کی گنتی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تسبیح والی گنتی ہاتھ میں نہ لیں، کیونکہ نماز میں کوئی بھی ایسا کام کرنا جو نماز کے منافی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز نماز میں پکڑ کے آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ تو خارج صلاۃ میں یہ کام ہے نا، یہ نماز کے اندر کا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے انگلیوں سے ایسے گنے، جیسے ہوتا ہے نا جب بھی گننا ہونا تو انگلیوں پہ دباؤ دیتے رہیں، اسی سے پتہ چلتا رہے گا کہ کتنی ہو گئی ہیں۔ جو لوگ صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں وہ اسی طرح سے پڑھتے ہیں کہ وہ انگلیوں پہ تصور میں نہ گن رہے ہوتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کی فضیلت، سب سے پہلے تو صلاۃ التسبیح کے بارے میں جو حدیث ہے اس کے بارے میں علماء کا، محدثین کا شدید اختلاف۔ علامہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ان کی تحقیق ہے اس حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث باطل ہے، کوئی حدیث صحیح نہیں ہے اس حوالے سے، صلاۃ التسبیح کے حوالے سے۔ اور بھی کئی محققین ہیں جو اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، بعض نے اس کو حسن اور بعض نے صحیح بھی قرار دیا ہے، لیکن اکثر اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ راجح میری تحقیق کے مطابق جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں، یہ ضعیف روایت بنتی ہے۔ حسن اور صحیح کہنے والوں کا موقف کچھ ڈھیلا ہے اور کمزور ہے۔ تو ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ بندہ رکوع میں 70 مرتبہ یہ پڑھے، 20 مرتبہ وہ پڑھے، 25 مرتبہ یہ پڑھے، اتنی مرتبہ پڑھے، یہ بندہ گنتی پوری کرے گا یا نماز پڑھے گا خشوع خضوع سے؟ وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتا، اس میں تو گنتی پوری کرنے میں لگا رہے گا، تو خشوع خضوع کدھر جائے گا اس کا؟ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا، اس سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضات صلاۃ اللیل، نمازوں میں سے سب سے افضل نماز فرضوں کے بعد وہ رات کی نماز ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ اگر پڑھنی بھی ہے نا، بعض لوگ اس کو حسن سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں حدیث کو، ان کی تحقیق پر تو آپ اکیلے پڑھ لیں، اس کی جماعت کا تصور نہیں ہے، جمعے والے دن اس کے اہتمام کا تصور نہیں ہے، رمضان کی راتوں میں اس کے اہتمام کا تصور نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ صحابہ کی زندگی۔ بھائی کا دوسرا سوال صلاۃ التسبیح کے تعلق سے ہے کہ لوگ اس کے بہت سارے فضائل بتاتے ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح کے تعلق سے یاد رکھیے، محدثین میں اس معاملے میں اختلاف ہے کہ اس معاملے میں کیا کیا جائے۔ کچھ کی رائے یہ ہے کہ چونکہ اس تعلق سے بہت زیادہ روایتیں آتی ہیں جس میں سے وہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہے لہٰذا وہ صحیح لی غیر حسن لی غیر ہی کا درجہ حاصل کر لیتی۔ مطلب جب بہت ساری ضعیف روایتیں ایک ساتھ آئے کسی مسئلے پر تو وہ درجہ حاصل کر لیتے، چونکہ اتنے سارے لوگ مل کر ایک چیز جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا اس کو حسن لی غیر ہی کا ایک درجہ دیتے ہیں، مطلب وہ بھی لائق عمل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو لہٰذا کچھ محدثین نے سو کہا کہ یہ حسن لی غیر ہی ہے، تو لہٰذا زندگی میں ایک بار پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہے۔ کچھ نے کہا نہیں، چونکہ یہ معاملہ نماز کا ہے اور بہت کثرت سے جو ہے اس تعلق سے روایتیں آئی اور ساری کی ساری ضعیف ہے، تو لہٰذا چونکہ یہ عبادت کا معاملہ ہے تو ہم اس معاملے میں نہیں کریں گے۔ تو میں اس معاملے میں قارئین کو، سامعین کو یہ کہوں گا، وہ اس معاملے میں جو محدث کے اقوال اور اس معاملے میں جو زیادہ انہیں بہتر لگتے ہیں وہ اس کے قول کے مطابق جو ہے اپنا جو ہے عمل اس معاملے میں کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ میں اپنی کوئی خاص رائے اس معاملے میں دینا نہیں چاہوں گا، آپ کو جو بہتر لگتا، سب تمام محدثین ہیں، تمام سلف سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا اس معاملے میں اختلاف ہے، تو لہٰذا وہ اپنے اعتبار سے پڑھے، دلائل کا مشاہدہ کرے اور اس کے مطابق انشاءاللہ عزیز وہ عمل کرنا چاہے تو کرے، رکنا چاہے تو بہرحال یہ ان کی اپنی مرضی ہوگی انشاءاللہ۔ شکریہ۔
جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیوز ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین، اگر احادیث کے اندر دیکھا جائے ویسے تو مشکات کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، سنن ابو داؤد کے اندر بھی غالباً حدیثیں ملتی ہیں، بلکہ یہاں تک بھی الفاظ ملتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے اندر ایک مرتبہ، یہاں تک الفاظ بھی ملتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پڑھی ہو. باقی ناظرین، ہم تو ایک طالب علم ہیں تو لیکن میں نے آپ کو مفتی کرام کی ویڈیوز دکھائے ہیں. تو باقی ناظرین، میری یہ دعا ہے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور میری یہ بھی دعا ہے اللہ پاک اس رمضان المبارک کے اندر، اس مہینے کے اندر اللہ پاک کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر اذکار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور اللہ پاک 5 وقت کا باجمان نمازی بنا دے، اور رمضان مبارک سے ہٹ کے بھی اللہ پاک ہمیں 5 ٹائم مسجد کے اندر جانے کی بھی توفیق دے دے. اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق دے، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرہ. احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.